رائے صاحب اس کے بھی دو اسپیکٹ ہیں. اس پرٹیکولر جو آپ کا سوال ہے اس کے دو اسپیکٹ ہیں. ایک اسپیکٹ جو آپ نے بیان کر دیا بالکل یہ بات درست ہے کہ ڈسکریمنیشن یہاں پہ دو ملک پاکستان کے اندر دو نہیں بلکہ دو سے بھی زیادہ طبقے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو بالکل ہی آپ کی جوتی ہے پاؤں کی بنی ہوا, دوسرا وہ درمیانی ہے جو تھوڑی بہت سروائیولنس کرتا ہے, اور ایک وہ ہے جو الیٹ جس کو ہم کہتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں جو اشرافیہ. میری گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ بالکل میں آپ سے بات ایگری کرتا ہوں کہ یہاں پہ پولیس کے پاس بھی اتھارٹیز ہیں, وہ کئی جگہوں پہ زیادتی بھی کر دیتے ہوں گے, لیکن آپ نے خود ہی اس کے اندر کہا کہ اس ملزم کو چھوڑا گیا ہے شک کا فائدہ دیتے ہوئے. اب یہ جو شک ہے نا, شک یہ وہ شک ہے جس نے ہمارا پورا کرمنل جورسپروڈنس کو جس نے اڑا کے رکھا ہوا ہے. آپ کے پاکستان کے اندر اس وقت جتنے مرڈر ہو رہے ہیں سر, میکسیمم وہ مرڈر جو ہیں وہ شوٹرز کے ذریعے کیے جاتے ہیں. وہ ڈائریکٹ ایٹریبیوشن سے ڈائریکٹ بندے اس کو نہیں مارتے. اب آپ جب ڈائریکٹ ایٹریبیوشن میں نہیں لے کے جاتے اکیوز کو, تو آپ ان کو لے کے جاتے ہیں بیٹمنٹ میں. اب بیٹمنٹ کے اوپر آپ ایسے ثبوت کہاں سے لائیں کہ اس بندے نے بیٹھ کے فلاں کے, جب آپ فلاں کی بات کرتے ہیں تو اگلا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جی وہ بندہ کدھر تھا, اس نے تھانے میں کیوں نہیں جا کے بتایا. تو لہٰذا آپ کا جو کرمنل جورسپروڈنس ہے اس کے اندر بہت سی پرابلمز ہیں جس کے اندر یہ ایک شک بھی پرابلم ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ ہر کسی کو سزا دے دیں اور پولیس کے لگائے ہوئے الزامات کو سچا تسلیم کر لیں, یا آپ جو ہے وہ کمپلیننٹ سائڈ آلویز سچی ہوتی ہے. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ کمپلیننٹ سائڈ بھی سچی نہیں ہوتی ہے, بلکہ زیادہ سچی بھی نہیں, زیادہ وہ سچی نہیں ہوتی. لیکن یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ ہمارے نظام کرمنل جورسپروڈنس سسٹم جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر آپ نے اس قدر قانونی پیچیدگیاں پیدا کی ہوئی ہیں کہ ایک تھانے دار کو اول اس کا پتہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ آپ نے ایویڈنس کو کریڈٹ کیسے کرنا ہے, اور کل کو اس ایویڈنس نے کورٹ کے اندر جب کراس ہونا ہے اور اس نے جب اس کو پاکستانی سسٹم اور ایویڈنس کے لاگ ایویڈنس کے اوپر جب اس کو پرکھا جائے گا تو ایسے وقت کے اوپر وہ ایویڈنس کا کیا بنے گا. صدر صاحب, یہ جو نیول وار کالج کا واقعہ جو 2008 کے اندر پیش آیا تھا, اس واقعے کی تحقیقات صرف پولیس نے نہیں کی تھی بلکہ ہمارے حساس ادارے اس انویسٹیگیشنز کے اندر شامل تھے, اور میں ان چند اخبار نویسوں میں سے شامل تھا جو اس بم دھماکے کی کوریج کے لیے اولین طور کے اوپر پہنچے تھے, اور ہم نے دیکھا کہ فوری طور کے اوپر حساس اداروں نے اس علاقے کو کارڈن آف کر دیا تھا. اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ یہاں پر شواہد کو ضائع ہونے سے بچا لیا گیا تو غلط نہیں ہوگا. بہت سارے شواہد بچا لیے گئے, پھر کیوں کر ہم پراپر شواہد اکٹھے نہیں کر سکے, کیوں ہم کڑیاں نہیں آپس میں ملا سکے, کیوں ان ملزمان تک نہیں پہنچ سکے. اگر یہ ندیم حسین ملزم نہیں ہے تو پھر ملزم کون ہے, کس نے یہ بم دھماکہ کیا پاکستان کے قومی ادارے کا, پاکستان کے سلامتی کے ادارے کے اوپر جو لوگوں کی جانیں گئیں, کیا ان لوگوں کی جانیں اسی طرح رائے گاہ چلی جائیں گی؟ دیکھیں, میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنے اداروں پہ ٹرسٹ نہیں کر آپ کے اپنے اداروں پہ ٹرسٹ نہیں ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر نیول جو ہیڈ آفس ہے اگر وہاں پہ کے اوپر اتنا بڑا اٹیک ہوا ہے اور وہاں پہ انوالو جس کو ایجنسیوں نے سیکورٹائز کیا ہے, یہ یاد رکھیں کہ آپ پولیس کی حد تک تو چلے ہم کہتے ہیں جی کہ پہلی بات تو یہ کہ ایسا میں پولیس کی ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں, لیکن ایک میں پہلو بتا دوں, خاص طور کے اوپر مرڈر جیسے مقدمات جس کے اندر سزائے موت کے مقدمات ہے, وہاں پہ ہم نے, میرے 22 سال کی میری پریکٹس ہے, میں نے بہت کم جگہوں پولیس کو دیکھا ہے کہ قتل کے مقدموں میں ناجائز چلان کرتے ہوئے یا کسی کو ناجائز چھوڑتے ہوئے. ہاں ہوتا ہوگا لیکن کم ہے. اسی طرح ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک دہشت گرد واقعہ ہوا جس کے اندر ہماری قیمتی جانیں گئیں, اس کے اندر جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے اندر وہاں پہ ظاہری بات ہے JIT انویسٹیگیٹ کیا ہے, اس کے اندر ساس ادارے شامل ہیں, تو ان کی ہوئی انویسٹیگیشن جو ہے اس کے اندر کسی بندے کو میلیسلی طور کے اوپر انوالو تو نہیں کیا جا سکتا, نارملی ایسا نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کا وہی جو میں بات ہمیشہ کرتا ہوں, اب آپ اس کو کنیکٹ کریں گے سرکمسٹانشل ایویڈنس کے ساتھ فرام دی سٹارٹ آف دا اوکیزن اور اس کی اینڈ تک. اب اس تک آپ کو کنیکٹ کرنے کے لیے وہ جو لیول ہے ایویڈنس کا جو ریکوائرڈ ہے عدالتوں کو بندے کو سزا دینے کے لیے, وہ آپ کو یقین مانے کہ آپ کے لیے بنانا اسی طرح ہی ہے کہ آپ سمجھے کہ ناممکن سی بات ہے. دوسرے ملکوں کے اندر بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں, وہاں پر ملزمان پکڑے بھی جاتے ہیں, ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں, اور عدالتیں یہ نہیں کہتی کہ ماتحت عدالتوں نے بغیر کسی ثبوت کے ان لوگوں کو رگڑا ہے, ان لوگوں کو 10-10 سال 20-20 سال قید بغیر کسی ثبوت کے ہو گئی ہے. وہاں پر کیا کوئی فرشتے آ کر انویسٹیگیشن کرتے ہیں یا ہمارے لوگ نااہل ہیں؟ نہیں سر, اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ جب, میں معذرت کے ساتھ, جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وٹ ایور آئی ایم سیئنگ دیٹ از ایبسلیوٹلی ٹرو, اور وہی پرنسپل آف لا ہے فار دی ہول کنٹری اور شروع سے لے کے اب تک وہی رہنا ہے. میرا یہ خیال ہے, دیکھیں ایک فورم ہے, ایک جو سب سے پہلا فورم ہوتا ہے ٹرائل کورٹ.
اب ٹرائل کورٹ کے متعلق ایک پرزمپشن یہ اٹیچ ہوتی ہے کہ ٹرائل کورٹ جو کہ ایویڈنس ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے وہ ڈیورنگ ریکارڈنگ آف ایویڈنس ایکیوز کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ گواہان کو بھی پرکھ رہی ہوتی ہے, وہ سارے معاملات میں گزر رہی ہوتی ہے, اور اس کے بعد اگر ٹرائل کورٹ کے جج کے اوپر ہمیں ماس ہوا کہ جیسے یہ پولیٹیکل سٹینڈز کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرائل کورٹ کے ججز جو سزا دینے کے حوالے سے کہیں نہ کہیں حد تک وہ بعض جگہوں پہ ملزموں کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن وہ سزا دینے میں کی طرف جانے کی طرف گھبراتے ہیں, کیونکہ ظاہر بات ضمیر کی بات بھی آتی ہے کہیں. ہائی کورٹ لیول پہ آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے, ہائی کورٹ لیول کے اوپر نارکوٹکس کی لحاظ سے ڈی بیز بنے, سوری یہ جو اینٹی ٹیررزم کورٹ کی لحاظ سے ڈی بی بنی ہوئی ہیں, وہ ایک اسپیشل ڈی بی ہوتی ہے اور اس کے اندر پوری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. ہاں جی, ڈویژن بینچ بنا ہوتا ہے. آگے آ جائے سپریم کورٹ کو, دیکھیں سپریم کورٹ جاتے جاتے ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو اپیل سپریم کورٹ میں ہیئرنگ تک آپ کو ویسے 10 سے 15 سال لگ چکے ہوتے ہیں. ایسے حالات کے اندر کہ جب آپ کی سزا جو ہے اس کی نیچر اس طرح کی ہو کہ جیسے کہ عمر قید ہو یا سزائے موت ہو, وہ سپریم کورٹ لیول جاتے جاتے بہت سی چیزیں ساتھ میں اٹیچ ہو جاتی ہیں. میرا ذاتی یہ خیال فراڈ